قوم کے حکمران بیٹھ گئے، لیکن جو اللہ کی کتاب نے کہا اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر ان کی آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کا بغض ان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور حضرات ذکر اسی طرح زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ اس معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے، اور جب تک ہر بندہ اس بات کی فکر نہ کرے، ہر بندہ اس بات کی طرف مائل نہ ہو، اس وقت تک یہ قوم فلاح نہیں پا سکتی۔ اور جب قوم سود کی طرف آ جائے تو احساس ذمہ داری اس قوم سے ختم ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ ہے، فجر کی نماز کے بعد حضور اپنے صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سرکار پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتا دو۔ صحابہ اپنے خواب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو حضور سرکار ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ۔ حدیث پاک کے اندر آتے ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ مبارک فرمایا، پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کسی نے اس خواب کو کسی نے اپنا خواب بیان نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا چلو میں تمہیں سناتا ہوں، رات میں نے دیکھا، نبی کا خواب یہ اللہ کی بائی۔ حضور نے فرمایا بخاری کے اندر روایت میں جا کر فرمایا کہ میں نے رات دیکھا دو آنے والے آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اٹھایا، مجھے بیدار کیا، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اب یہ حضور کی جو ہے وہ جو خواب کے اندر معراج ہوئی ہے نا، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا مجھے انہوں نے اٹھایا، مختلف چیزیں دکھائی، ان میں ایک چیز یہ تھی، سرکار نے فرمایا کہ ہم ایک جگہ پہ پہنچے، ایک نہر ہے جس کے اندر خون ہے، ایک نہر ہے جس کے اندر خون ہے، خون کی نہر، اور اس نہر کے اندر ایک بندہ ہے۔ اب وہ نہر کے درمیان میں کھڑا ہے اور ایک شخص نہر کے کنارے پر ہے، اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ پاس بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو بندہ خون کی نہر میں ہے نا، وہ کنارے پر جب آنا چاہتا ہے تو وہ بندہ وہاں سے پتھر اٹھاتا ہے، یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ فرمایا وہ وہاں سے پتھر اٹھاتا ہے اور اس کو مارتا ہے، اور وہ بندہ جہاں سے آیا تھا اسی جگہ پہ واپس چلا جاتا ہے۔ اب کچھ اور باتیں تھی، جب وہ بات جو ہے وہ مکمل ہوا سفر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نے بتایا کہ وہ جو بندہ آپ نے نہر کے اندر دیکھا تھا نا، جس کو پتھر لگ رہے تھے، اور جو خون کے دریا کے اندر یا نہر کے اندر پانی کے خون کے اندر موجود تھا، وہ سود خور تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ سود نہیں کھائیں گے، لیکن سود کے بخارات سب کو پہنچیں گے۔ کہیں پہ اگر جو ہے نا وہ گندم کی کٹائی کا جب موسم آتا ہے، ابھی جب وہ آئے گا اگلے منتھ جب وہ شروع ہو جائے گا، تو آپ لوگ تو شہر کے اندر رہتے اور کرو کو جوار کے اندر جب مشینیں لگتی ہیں اور گندم جو ہے جب نکالی جا رہی ہوتی ہے، تو رات کے وقت وہ اگر 2 میل 3 میل کے فاصلے پر بھی چل رہی ہو نا، تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات شہروں کے اندر ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ تو جب وہ مشینیں لگی ہوتی ہیں نا، تو پھر بچتا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ سود اس قدر عام ہو جائے گا کہ کوئی بندہ بھی سود سے بچ نہیں سکے گا۔ اب یہاں پہ آج ہماری حالت ہے بھائی، اب 2 صورتیں، ایک ہوتی ہے اضطراری حالت اور ایک ہوتی ہے اختیاری حالت۔ جہاں بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سود کا معاملہ ہے، ہم جان بوجھ کر اس کے اندر حصہ نہ لیں، اور جہاں پہ ہم مجبور ہو چکے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے بینکوں کے معاملات، ہمارا سسٹم ہی ایسا بن چکا ہے، وہاں پر یقیناً ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مجبور ہیں کہ ہمارے لیے اس جگہ سے بچنا ممکن نہیں۔ اب حضرات ذکر بات کو سمیٹنے کی طرف لے جائے، ایک اصول یاد کر لیں، جوا، سود، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اور
تجارت کو اللہ نے جائز قرار دیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اصول رکھتا ہوں کہ سود اور جوے کی پہچان کیا ہے اور تجارت کے اندر فرق کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن کے اندر، جہاں پر نفع جو ہے وہ یقینی ہو، نفع یقینی ہو اور نقصان مبہم ہو، وہاں اس کو سود کہا جاتا ہے۔ یہ پہچان کا طریقہ ہے، بعض کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ آج کل کے ہمارے جو بچے آن لائن کام کرتے ہیں، ہر دوسرا بندہ بھی پوچھے تو آن لائن کام کرتا ہے، ہر دوسرا بندہ جس کو کیا کام کرتا ہے، آن لائن کام کرتا ہوں۔ آن لائن کام کے اندر اتنے طریقے، اتنی چیزیں کہ علماء ابھی تک وہ ساری باتوں کو، اب کچھ لوگ تو پوچھتے ہی نہیں، جو پوچھتے بھی ہیں نا اس کی نئی نئی صورتیں ایسی سامنے آ گئی کہ ہر صورت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو جائز کا حکم اس پر لگا دیں گے، جائز کا حکم۔ ایک اصول ذہن کے رکھیے، جس جگہ پر، اچھا ہمارے یہاں مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو وہ بات کی جاتی ہے، میں آپ کو ایک اصول دے رہا ہوں، اس کو ذہن کے اندر رکھیے گا تو پہچان کرنی مشکل ہو جاتی ہے کہ جائز اور ناجائز کیا چیز ہوتی ہے۔ جس جگہ پر نفع جو ہے وہ یقینی ہو اور نقصان مبہم ہو، نقصان کا کوئی معاملہ ہی نہ ہو، نفع یقینی ہو کہ نفع ملنا ہی ملنا ہے، وہ سود ہے۔ وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور جہاں پر نفع مبہم ہو اور نقصان یقینی ہو، ایک بندہ سٹا لگا لیتا ہے، بھائی نکلا ہے تو ٹھیک ہے، نہ نکلا نقصان تو بانٹتے بھی ہیں۔ جہاں پر نقصان یقینی ہو اور نفع مبہم ہو وہ جوا ہوا کرتا ہے، اور جہاں پر نفع اور نقصان کی دونوں قسطیں برابر ہو تجارت ہوا۔ جہاں نفع اور نقصان کی دونوں قسطیں، بندہ انویسٹ کرتا ہے، کوشش کی تھی، لگا دیا پیسہ کاروبار کے اندر، کسی چیز کے اندر، اب ظاہر ہے اگر بک گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نفع عطا کر دے گا، اور اگر نہ بکی تو نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ یعنی تجارت کرتے وقت نفع اور نقصان دونوں جہتیں برابر تھیں، اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اور انہوں نے کافروں نے کہا تھا نا کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہی نا، تو پھر مذاق کر دی گئی کہ بیع حلال ہے کیوں؟ اس لیے کہ بندے کے سامنے دونوں جہتیں ہوتی ہیں، بندہ ایک فیلڈ کے اندر اترتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور بھروسہ اپنے رب کے اوپر کرتا ہے، کبھی اللہ اس کے مال پر اسے نفع عطا کر دیتا ہے اور کبھی وہی مال جو ہے اس کے لیے بعض اوقات نقصان کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو نفع نقصان، جس جگہ پر نفع جو ہے وہ یقینی ہو جائے اور نقصان مبہم ہو، بعض اوقات بینکوں والے آتے ہیں نا، یہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ انشورنس کروا لیں، اچھا جی انشورنس کروا لیتے ہیں تو وہ جی ہم جو انشورنس کرواتے ہیں نا ہم بڑے اصولوں کے مطابق کرواتے ہیں۔ اچھا جی آپ کا اصول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں جی کاروبار، اور کاروبار ہم ایسا کرتے ہیں اور اس سے جو پیسہ آتا ہے ہم اپنے کھاتے داروں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے علماء کی کہ بینک کاری کے معاملات کے ذریعے۔ میں ان سے ہمیشہ ایک ہی سوال کیا کرتا